بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ رب العزت نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ناظرین، مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے اور پھل کھاتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا، اور وہ اناج گندم تھا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی نہیں، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لے کر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا تاکہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نیکبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ابھی اس کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جاتا رہا اور اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو گئی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ایسی ہی زندگی گزارے، ہمیشہ خوش رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ گندم کا ایک دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا، ان دونوں کے ستر واضح ہو گئے۔ دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر اتار دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی زمین پر اتارا گیا۔
جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے۔ سانپ جو شیطان کو منہ میں چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس میں زہر ڈال دیا گیا، اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔